السلام علیکم 4 کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور سب بچے اپنا کام جو ہے وہ ڈیلی کرتے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ اور بچوں، آپ کو جو کام بھی دیا جاتا ہے آپ نے اسے سمجھنا ہے اور پھر جا کے اپنی نوٹ بک پر اور بکس پر آپ لوگوں نے اسے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب بچے اب اپنی اردو کی بک کھول لیں، پیج نمبر سب بچے اپنا ساتھ کھولیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں ہم کیا جانیں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بچوں کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک؟ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ نعت کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہہ دینا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد کی تعریف جس نظم میں بیان کی جا رہی ہو وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس میں حاصلات تعلم مطلب آپ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا سیکھیں گے، اس میں ہم لوگ درست جو لب و لہجہ ہے، درست الفاظ ہیں، بولنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس میں ہم حروف جار کا استعمال سیکھیں گے۔ ہم اپنے مشاہدات کا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ان اشعار کے ذریعے، اور بچوں کے رسائل و اخبارات سے اپنی پسند کی تحریریں منتخب کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر اچھی لگتی ہے، کسی بک میں، کسی رسالے میں، کسی بھی آپ کو جگہ پہ اخبار میں نظر آئے گی تو آپ لوگ اسے یاد کر کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوچئے اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ کون آئے اس دنیا میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 اوصاف، 2 خوبیاں بتائیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور آپ دوسروں کی مدد کرتے، آپ نے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور اب کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، ایک جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، نہ کبھی منہ سے ایسے الفاظ نکلے آپ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو سب بچے اب درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ ماشاءاللہ سب بچے جو ہیں وہ آج ویسے بھی آپ لوگ دن میں 100 مرتبہ سب بچے درود پاک ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی ساری مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ حل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اب پیج نمبر 8 پر دیکھیں، نعت کی ہم صحیح تلفظ کے ساتھ اب پڑھائی کریں گے۔ میں آپ کو ان اشعار کا مطلب بھی بتاؤں گی اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان اشعار میں کیا لکھا گیا ہے اور آپ لوگوں نے خود بھی اسی طرح سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ پہلے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، تلفظ سیکھیں۔ اسرار، اسرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ باتیں، مطلب کسی بھی چیز کی جو ہے وہ چھپی ہوئی بات جو ہو، جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ دستگیری، دستگیری کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔ امت، ہم سب کون ہیں؟ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اور آدمیت، انسانیت جو ہے، انسانیت جو ہم سب لوگ ہیں اسے کہتے ہیں آدمیت، ٹھیک؟ اب پہلا شعر جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلام اس پر، کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے بے کسوں کو، بے سہاراؤں کی مدد کی۔ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا بادشاہ بنایا گیا ہے، تمام جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے۔
اس کے باوجود بھی آپ نے سادگی فقیری اختیار کی، آپ نے کبھی بھی آپ نے بادشاہی کی زندگی کو نہیں اپنایا، ہمیشہ فقیری اپنائی۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس نے ہم پر محبت جو چھپی ہوئی محبت جو تھی اس کو ہمیں سمجھایا۔ ہم سب نہیں جانتے تھے کہ کتنی راز باتیں تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی، وہ تمام باتیں کس نے سکھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے تھے اور آپ پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی ان پر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا، نہ ان کو کبھی کوئی تکلیف دی، آپ صرف اور صرف برداشت کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، ہم سب کے گھر میں چاندی یا سونے کے زیورات موجود ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس سونے کے لیے اتنا اچھا بیڈ ہوتا ہے، اتنا نرم، جس پر ہم آرام سے سوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد ایک بوری کا بچھونا نیچے بچھا کر سوتے تھے، ان کے پاس کوئی ایسا بیڈ یا بستر نہیں تھا جس پر وہ سوتے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ کہ سلام ہمارے پیارے نبی کی ذات پر سلام ہو کہ وہ سچ کی راہ پر تھے، اور لوگ جو ظلم کر رہے تھے آپ ان تمام مظالم کو برداشت کر رہے تھے، آپ نے کبھی اف تک نہیں کی، آپ خود بھوکا رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، قیامت والے دن انہیں بخش دیں۔ اور سردی کے اندر، سخت سردی میں وہ آپ فرش پر سوتے تھے، زمین پر، جبکہ پاؤں سردیوں میں زمین پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پر سوتے تھے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ انسانیت کا فخر ہے، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، آپ کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ درود اس پر کہ جس نے بزم میں قسمت نہیں سوتی، جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، بزم کہتے ہیں محفل کو۔ درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، کہہ رہے ہیں یعنی کہ جی بھرنا، سیری مطلب جی بھرنا، کہ درود سلام اس ذات پر، ہمارے پیارے نبی پر، جس کی اگر محفل میں ہم جائیں تو ہماری قسمت سوتی نہیں ہے بلکہ جاگ جاتی ہے، اور اس کے ذکر سے ہمارا کبھی جی نہیں بھرتا۔ ہم جب بھی ذکر کر لیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ان کی باتیں کرتے جاتے ہیں، کبھی بھی ہم تھکتے نہیں ہیں۔ اور یہ ساری نظمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا گیا ہے، ان کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ماہر القادری ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہ نعت لکھی ہے اور اپنے دل کا حال بیان کیا ہے
ٹھہریے اور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے؟ آپ نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے؟ سچائی کی خاطر۔ بے قصوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بے بس لوگوں کی مدد کی، ان کے لیے ہمیشہ آپ تیار رہتے تھے کہ کبھی کسی نے آپ کو پکارا یا آپ نے کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھا تو آپ نے فوراً اس کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سیکھا، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، مطلب آپ نے ہمیشہ جو زندگی گزاری وہ بادشاہی نہیں بلکہ فقیری کی زندگی گزاری۔ آپ نے دین حق کے لیے مشرکین مکہ کے مظالم برداشت کیے اور کبھی بھی آپ نے انہیں بد دعا نہ دی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ تھا بچوں آپ کا سبق، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس تمام اشعار کو اسی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور ان الفاظ کی جو معنی ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کا بک ورک کریں گے، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔